بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ سورۃ الذاریات۔ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، قوت والا اور مضبوط ہے۔ اس آیت سے جو ہمیں درس اور سبق مل رہا ہے کہ رازق چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے وہ جن والی مخلوق کا ہو، جس مخلوق کا بھی ہو، رازق اللہ ہے۔ روزی رسان کا مالک اللہ ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ انسان کہیں تو اس روزی اور رزق کے خاطر ایسے حربے نہ استعمال کر بیٹھنا کہ تو اپنے رب کو بھلا بیٹھے۔ روزی کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ بڑی قوت اور طاقت والا، ثابت قدم مضبوط ذات ہے۔ تمام قوتوں اور طاقتوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ دنیاوی طاقتیں جنہیں ہم ظاہری دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اصل طاقت کے مالک ہیں، نہیں، اصل طاقت والی ذات اللہ ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے اور جو چاہے وہ اپنی حکمت اور بصیرت کے تحت کر ڈالتے ہیں۔ کسی کے وہ محتاج نہیں، نہ کسی کے وہ حکم کے منتظر ہیں۔ وہ خود طاقتور ذات ہے، بڑی قدرت والی ذات ہے، اور بڑی مضبوط اور ثابت قدم ذات ہے کہ جس کام کا وہ ارادہ کر لیتے ہیں، پھر کائنات کی کوئی ہستی، کوئی طاقت ایسی نہیں جو اللہ کو اس کام سے روک لے، اور جس کام کو روکنے پہ وہ ذات فیصلہ کر دے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں، کوئی ہستی ایسی نہیں، کوئی ولی نبی ایسا نہیں جو اللہ کے اس فیصلے کو واپس کرا دے۔ تو اسی لیے روزی کا مالک، روزی کے خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق، کہ میں اللہ ہی ہوں روزی دینے والا، میں اللہ ہی ہوں لوگوں، انسانوں اور کائنات کو رزق دینے والا۔ پھر ہم کہیں اس روزی کے اندر آ کر، روزی کی تلاش کے اندر آ کر ایسے حکمتیں اور ایسے حربے نہ استعمال کر بیٹھے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں چلے جائیں۔ جب وہ روزی کا مالک اللہ ہے اور اس نے خود یہ کہا کہ میں اپنے بندوں کو رزق دوں گا، پھر کیوں ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ روزی کی تلاش کے اندر ہم رب کی نافرمانی میں چلے جاتے ہیں، رب کی حکم کی روگردانی کے اندر چلے جاتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں یہ سوچ اور یہ خیال اور یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے کہ روزی کا مالک، روزی رسان، ہماری روزی کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی ذات نہیں۔ جب یہ ہمارا عقیدہ اور سوچ بنے گا، پھر اللہ کی نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ ہم جب اس سوچ سے ہٹتے ہیں، ہم اوروں کی طرف دھیان لگا کر، خیال اور سوچ لگا کر اپنے رب کی نافرمانی میں چلے جاتے ہیں، اپنے رب کی احکامات کی روگردانی کر بیٹھتے ہیں، پھر ہمارے لیے مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں، بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچ اور مصمم اور پکا ارادہ اور پکا عقیدہ بنا لے کہ روزی کے مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ پھر دیکھیں کہ وہ رب ہمیں غیب سے کس طرح ہماری مدد فرماتے ہیں۔